بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لاہور میں واقعہ پیش آیا اچھرا بازار میں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ خاتون اپنے گھر سے اچھرا بازار تک آئی، کیا راستے میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے قرآنی آیات والا لباس زیب تن کر رکھا ہے؟ حقیقت میں تو قرآنی آیات نہیں تھی۔ بہرحال ایک شخص نے جب اسے دیکھ کر شور بچایا کہ یہ خاتون قرآن کا مذاق اڑا رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے، تو وہاں پر ایک ہجوم اکٹھا ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کیا ان سب میں کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے، بلکہ اس لباس کے اوپر صرف 2 عربی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے؟ اور واویلا اور شور اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ وہ لباس پاکستان میں مشہور نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ لباس سعودی عربیہ اور دبئی میں پہنا جاتا ہے، یہاں پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے۔ یہاں پر انتشار کیوں پھیلا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ قرآنی آیات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ قرآنی آیات ہیں یا نہیں، کیونکہ جہالت ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم تو نہ خود سیکھتے نہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا نمبر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ سبھی مسلمانوں کو اچھے سے آنی چاہیے۔ لیکن آج ڈگریوں کا زور ہے کہ ڈگریاں آ جائیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہنگامہ برپا ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بعض لوگ جن کی قرآن سے وابستگی نہیں ہوتی، جو مسلمان نہیں ہوتے، وہ جا بجا قرآنی آیات کو کبھی کسی چیز پر لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی چیز پر لکھ دیتے ہیں بے ادبی کے نظریے سے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ کفار نے کپڑے کے اوپر قرآنی آیات لکھی اور ان قرآنی آیات والے کپڑے کو مارکیٹ میں لے کر کے آئے ہیں اور مارکیٹ میں اس کو بیچا ہے اور لوگوں نے زیب تن کیا ہے۔ جب وہ گستاخی لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی وہی لباس ہوگا گستاخی والا، غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں، تحقیق کریں کہ کیا واقعتاً یہ لباس وہی ہے جو گستاخی والا لباس ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لباس نہیں تھا۔ کیا اس پورے مجمع کے اندر 2-4 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جن کو یہ پتہ چل سکتا کہ واقعتاً یہ جو لباس ہے اس لباس کے اوپر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی، بلکہ اس کے اوپر تو 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ کوئی اتنی سمجھ بوجھ والا بھی شخص نہیں تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب پولیس آئی تو پولیس کے اہلکار نے بھی ان سے یہ کہا کہ جب آپ کو لوگوں نے بتا دیا تھا کہ لباس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو کہہ دیتے کہ جناب ہم ابھی اس کو اتار دیتے ہیں، دوسرا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ پولیس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ قرآنی آیات ہیں یا کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربی کے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ہر واقعے سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ہر واقعے سے کچھ نصیحتیں پکڑنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے حادثے سے بچا لیا، ورنہ یہاں پر جس طرح سے جو شیلے انداز میں لوگ طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ اس واقعے پر قاری علیم الدین شاکر صاحب ایک عالم دین وہ موقع پر پہنچے ہیں۔ موقع پر پہنچ کر انہوں نے وضاحت دی ہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ لوگوں یہ قرآن کی توہین نہیں کر رہی، بلکہ اس نے جو لباس پہنا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی۔ میں انتہائی مشکور ہوں اس خاتون کا بھی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باوجود اس کے کہ اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اس نے قوم سے معافی مانگی۔ کیوں؟ انہیں قرآن کے ساتھ محبت ہے، انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، انہیں پتہ ہے میرے اس لباس کی وجہ سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوئی، اس پر معافی مانگ رہی ہیں۔ لیکن قوم کو بھی
معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جو ان کی دل آزاری کی اس پر ہم بھی معافی مانگتے ہیں۔